احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ پورے گوجر کے گاؤں کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں نے اپنی مسجد کا جسے امام بنایا ہے، اپنے مدرسے کا مدرس بنایا ہے، وہ بہت ہی نیک اور صالح صفت کے انسان ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے علماء، خطبہ، شعراء کا انتخاب کیا، جس میں میر مجلس کی حیثیت سے استاذ العلماء، ممتاز الخطبہ، مسیح العلماء، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی دامہ ظلہ النورانی، جن کا بھی آپ نے خوبصورت علمی نورانی عرفانی بیان سماعت کیا۔ کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ آپ بعض دفعہ ایسی تقریریں سنتے ہیں کہ جس سے کبھی آپ کہے لگاتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھتے ہیں آپ اس کتاب کو بھی بھول جاتے ہیں، اس جلسے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن حضرت کی تقریر سننے کے بعد ہمیں یہ یقین ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنے دل کے نہا خانے میں حضرت کی تقریر کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت اور ضرورت کے مطابق جو حضرت نے خطاب فرمایا ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، بغیر ان تقاضوں کے آپ دعوے دار ہو سکتے ہیں، لیکن سچے عاشق نبی نہیں ہو سکتے۔ سچے عاشق نبی وہ ہوں گے جو علم دین مصطفیٰ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ الحمدللہ اس محفل پاک کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کو عام و تام کیا جائے۔ آج بہت طرح کے معاملات ہمارے اور آپ کے درمیان رونما ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اللہ کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے تحت ہم اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھیں اور علماء ربانین کے دامن کرم سے جڑے رہیں۔ ایسے علماء کے دامن سے جڑے رہیں جو درسگاہ کی بھی زینت ہیں، عوام الناس میں پہنچتے ہیں تو نور علم کا فیضان جو ہے ان کے درمیان بانٹتے ہیں۔ صرف رٹی رٹائی باتیں جو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام نے جو اپنے علموں کا وارث اپنے لوگوں کو بنایا ہے، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کے علماء، ان کے علم کے جو وارث ہیں، صحیح معنوں میں یہ حضرات ہیں کہ جو ان کا علمی فیضان ہم اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ حضور سیدی گلزار ملت دامہ ظلہ نورانی کا فون بھی آ گیا۔ آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ حضرت کے خطاب کے بعد ابھی ایک بہت ہی عظیم لب و لہجہ جسے دنیا مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ حضرت عنبر صاحب قبلہ مشاہدی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اگر آپ انہیں بغیر سنے چلے گئے تو یہ آپ سچ بتا رہا ہوں کئی دنوں تک آپ اپنے نصیبے پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ امید کامل ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل آپ سب کا بابرکت محفل پاک میں شرکت فرمانا اور اپنے علماء کرام کی زیارت کرنا اور خطاب میں آپ مسیح ملت جلہ نورانی حشمتی شمشیر کی خطاب کو سنا
اللہ تعالیٰ بہت رحمتوں سے مالا مال فرمائے آپ سب کو اس مقدس پر بہار برکت ماہ ربیع نور کے صدقہ فعل مقبول اور مؤدب ادب حاجی مدینہ المنورہ کی نصیب فرمائے آمین اللہم آمین۔ اس اتفاق میں اللہ سب کے درمیان حاضر نہیں رہ سکا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ سب کے درمیان ضرور میں حاضر رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا سنانا اور گھر ساتھ خیریت واپس جانا اپنے وجود میں قبول فرما دے اور آپ سب کے اقوال کو درجات کو بلند فرما دے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی آمد کے صدقے فعل سبھی کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں آپ حضرات بھی یاد رکھیں اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلد۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے مدینہ شریف سے براہ راست اعلیٰ حضرت سرکار نے جن آقاؤں کے تعلق سے فرمایا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی خاندان رسول کے مہکتے ہوئے پھول مدینہ شریف، کون مدینہ شریف؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ یہ نعت رسول سننے سنانے کی برکتیں ہیں مسلمانوں کہ آپ کو براہ راست شہر مدینہ سے دعائیں مل رہی ہے۔ کون شہر مدینہ کہ جس قدم کی برکت سے اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، کہ جس کی برکت سے اللہ نے ایک ایسے گمنام علاقے کو ایسا مشہور کیا کہ صبح قیامت تک اس کی شہرت کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نعت خانوں میں ہمیں لکھا ہے، سننے سنانے کا یہ نصیبہ ہمیں بخشا ہے۔ قسم خدا کی یہ شعرا جو نعت لکھتے ہیں نقیب اہل سنت حضرت مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ سلطان پوری ہے، یہ نعت لکھتے ہیں۔ انبر صاحب قبلہ مشاہدی یہ نعت جو ہے پڑھتے ہیں، حضرت کی بارگاہ سے جو جڑ جاتا ہے وہ نعت لکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قسم خدا کے نعت لکھنا سننا یہ اتنے فضیلت کی بات ہے کہ آپ علامہ امام شرف الدین بوصیری سے پوچھو کہ ان کے جسم پر جب ظاہراً ایک مرض آتا ہے، دنیا کے حکیموں نے کہا کہ اس مرض کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جانتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے انہی کی زبان کو وہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ نبی مختار ہے جن کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جنات و انسان تو آتے ہی ہیں، شجر و حجر بھی آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے آتے ہیں، اور یہی نہیں چرند و پرند تک بھی اپنی فریادیں لے کے آتے ہیں۔ بارگاہ رسول سے ان کا بھی مداوع کیا جاتا ہے۔ تبھی تو میرے مرشد اجازت نے فرمایا کہ جو عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، ارے میں نہ کہتا تھا کہ صحبت وہ کی اچھی نہیں، تم سے اچھے تو یہ جانور ہے کہ جو نبی کے منصب کو سمجھ رہے ہیں۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے سارے حکیم جہاں معذور ہو جائے، جہاں جواب دے دے، وہاں پر اگر کوئی کام آتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول ہے۔ آپ نے ان کی نعت لکھنی شروع کی اور 100 سے زائد جب اشعار ہوئے نصیبہ بیدار ہوا۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور نبی رحمت تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شرف الدین کیا وہ نعت جو تم نے میرے لیے لکھی ہے مجھے نہیں سناؤ گے؟ علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے، 10 بستہ کھڑے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض گزار ہے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی سناؤں گا کیوں نہیں؟ جب آپ کے لیے لکھی ہے درود پاک پڑھ کے سنانا شروع کر دے
دیتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ہے۔ مسلمانوں ذہن و فکر کو حاضر رکھنا، یہ نعت نبی کا مقام ہے۔ نعت نبی وہ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سن کے مسکراتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، نعت سن کر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اپنی چادر عطا کرتے ہیں اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اب جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، یہ معاملہ خواب کا تھا، لیکن نبی کی شان دیکھو کہ خواب میں تشریف لائے۔ حقیقت میں جو کام ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نبی کا خواب کر گیا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ جو چادر خواب میں ملی تھی حقیقت میں موجود ہے، اور جس جسم کو دنیا کے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں کہ پہلے سے کہیں زیادہ اس جسم میں توانائی آ گئی۔ کبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے، ارے حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے، ارے مردود یہ مراد کی شاید خبر کی ہے۔ یہی علامہ شرف الدین بوصیری ہے۔ ان کے زمانے میں بھی اعتراضات ہوئے تھے، میلاد و قیام پر اعتراض ہوتا تھا، نبی کے اختیار پر انگشت نمائیاں ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تھا آپ بہت بڑے شاعر ہیں، امام ہیں، زہد و تقویٰ کے پیکر ہیں، عاشق رسول ہیں، مقبول بارگاہ رسول ہیں، آپ بتائیں کہ ہم نبی کی کتنی تعریف کریں اور کتنی نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا دامت ذاتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، یہ اپنی نبی کی شان میں تم جتنی تعریف چاہے نہ کرنا، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تو یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح نہ انہیں تم اپنا خدا ماننا، نہ خدا کا بیٹا ماننا، اس کے علاوہ جتنی تعریف چاہے نہ کرنا۔ بریلی کے امام تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ کے اسی فتوے کی تائید اور ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، دلی کیفیت یہ حضرت کی خوبصورت تقریر سن کے کھڑے ہونے کا جذبہ ہوا۔ میں آگے اب آپ اپنی بات 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمیں بہت خوبصورت شاعر سے خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام کرنا ہے۔ حضرت کا جو بیان ہوا واقعتاً دل کی تخطیوں پر نقش کرنے لائق ہے۔ آج حالات کیا ہیں کہ ہم نے نعت نبی کے تقاضوں کو فراموش کر دیا، اس لیے لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں، لوگ مذاق بناتے ہیں، لیکن اگر خلوص سے سنا سنایا جائے تو حضرت کی زبانی سنا خود نبی پاک منبر شریف کا انتظام کرواتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنے دستے کرم سے انعام عطا کرتے ہیں، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ صحابہ مسجد نبوی میں میلاد منا رہے ہیں، رب فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اے سنی مسلمانوں، آپ لائق مبارکباد ہے کہ آپ نے خوبصورت محفل منعقد کی، اور حضرت جیسا ایک علمی مقام رکھنے والا، ایک مدبر، ایک خطیب جو واقعتاً مناظر کہلانے کا بھی حقدار ہے، جو عمدۃ الخطبہ کہلانے کا بھی حقدار ہے، جو خطیب بڑی مثال و باکمال ہے، یہ سارے القابات جس شخصیت کو زیب دیتے ہیں وہ حضور مسیح العلماء کی ذات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضرت کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے، اور گاؤں گاؤں خطے خطے علاقے علاقے کو حضرت کے خطاب سے پر نور فرمائے، ہم سب کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ صرف نام کے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند نہ بنے، بلکہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو لے کے چلے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کے تعلق سے جہاں یہ کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بہت ہی معنی خیز شعر کہا ہے
اور ہمیں پیغام دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اس لیے ہمیں اصحاب رسول کو مقتدا اور نجم کی حیثیت سے لے کے چلنا ہے۔ اہل بیت ہمارے لیے پناہ اور نجم اور کشتی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے دونوں ہماری کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں جلائے، صحابہ کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر سلام پڑھے کوئی نہ جائیے گا، کیونکہ سلام وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس پر شاہ محقق نے فخر کیا ہے، جنہوں نے بر صغیر ایشیا میں حدیثیں پہنچائی۔ ہر مرتبہ فکر کا انسان جو موحد اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ انہی سے حدیث لیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی کس عبادت پر سب سے زیادہ ناز ہے؟ وہ فرماتے ہیں نماز پر بھی ناز ہے، روزہ پر بھی ناز ہے، حج و زکوٰۃ پر بھی ناز ہے، تمام عبادتوں پر ناز ہے، لیکن جو میرا ناز ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ ان کا جملہ سنو، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کرتا ہوں، آخر میں درود و سلام نبی رحمت کی شان میں پڑھتا ہوں، اس سلام محبت پر مجھے اتنا ناز ہے اور اتنا یقین ہے کہ اللہ اس سبب سے مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لہٰذا مسلمانوں یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں ہے، حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔